جی میں پوچھنا تھا یہ جو آپ نے بتائی ہیں کرامات وغیرہ کشف وغیرہ، ہاں جی یہ نبوت میں ڈاکہ نہیں ہے؟ نبوت جب ختم ہو کھول گئی کے ہے، بات کریں، کھول کے بات کریں۔ نبوت جب ختم ہو گئی ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہوگی؟ کرامات وغیرہ، کرامات تو انبیاء کرام پہ آتی تھی کہ وہ ثابت کریں کہ میں نبی ہوں، اس کے بعد کیا نبی آپ کس نے ثابت کرنا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبوت ختم ہو گیا، آپ کس نے نبی ثابت کرنا؟ کس کے پاس کرامات ہے؟ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہاں تک جو آپ نے کی نا کہ یہ جو کرامات ہے یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ جو اپنے آپ کو کوئی نبی ثابت کرنا چاہتا تو وہ اس لیے یہ چیزیں بتاتا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں تقسیم کر کے دی، ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتی ہے کرامت۔ معجزہ ہوتا ہے نبی کا، جو نبوت کا مدعی ہے، نبوت کا دعوے دار ہے، وہ خارق عادت کام لوگوں کے سامنے کر کے دکھاتا ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور جو کرامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس بندے کی کو جو نبی نہیں ہوتا بلکہ نبی کا امتی ہوتا ہے۔ اب اس امتی کو جو عادت کے خلاف کوئی اللہ رب العزت شان عطا کرتا ہے، فضیلت عطا کرتا ہے، تو وہ اس کی کرامت ہوتی ہے۔ اور کرامت ہرگز ہرگز ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، اس کا ختم نبوت کے خلاف کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ کرامات اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کے سامنے ابھی قرآن مجید کی آیات پوری سن لیں بات۔ قرآن مجید کی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ جو آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے جو کاتب اور منشی تھے، سورہ نمل کی آیت نمبر 40، وہ نبی نہیں تھے، امتی تھے، لیکن امتی کو یہ اللہ تعالیٰ نے شان عطا کی۔ اچھا، صحیح بخاری کے حدیث میں نے آپ کے سامنے 3045 رکھی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کرامت عطا کی۔ اب خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو جو کرامت عطا کی گئی ہے وہ نبوت ثابت کرنے کے لیے تو نہیں کی گئی، ٹھیک ہے نا، وہ تو کرامت ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے کرامت عطا کی، یہ نبوت ثابت کرنے کے لیے نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو ایک اعزاز اور اس کی عزت ہے کہ اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ایسا کام کروا دیتا ہے کہ جو اس کی عزت کے لیے ہے، اس کی کرامت کے لیے ہے۔ پھر تو یہ صرف مسلمانوں کے پاس کرامات نہیں ہے، باقیوں کے پاس نہیں ہے۔ مسیحیوں کا دیکھ لو، جس نے گھڑی بنائی ہے اور آج اس کی گھڑی کی وجہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی بھی کرامات ہے۔ پھر یہ کرامت نہیں بھائی، کیا نام مبین بھائی، یہ گھڑی بنانا کرامت نہیں ہے۔ کیا اتنی بڑی کرامات؟ کرامت کی میں نے جو ڈیفینیشن بیان کی ہے وہ خارق عادت کام۔ یہ کون بنا سکتا ہے؟ گھڑی کون بنا سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بنا سکتا ہے گھڑی؟ سن لیں، یہاں ہمارے ہاں ہزاروں گھڑی ساز موجود ہیں، بلکہ شاید لاکھوں کی تعداد میں گھڑیاں بنانے والے ہوں گے۔ گھڑیاں نہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں یا کسی اور چیز کو مانتے ہیں؟ میں کہتی ہوں کرامات ہے، کون یہ نبوت جب کرامات ختم ہو گئی؟ یہ دیکھنا نہیں سن لو، یہ ہے اصل ان چیزوں کا جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا۔ بات بیٹھ جائیں، جو آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ جو ایک راگ الاپا جاتا ہے نا، جھوٹی کرامات، سن لیں ذرا توجہ کریں، جھوٹی کرامات، قصے، کہانیاں، یہ اصل میں بنیادی عقیدے کا انکار ہے۔ آپ دیکھو نا، وہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی ہے، میں اس کو سیدھا ہی کہوں گا، میں انشاءاللہ سمجھاتا ہوں ان کو کہ وہ سرے سے کہنے کہ کرامت ہے ہی کوئی شے نہیں۔ میں وہی آپ کو عرض کر چکا کہ کرامت یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے گمراہ فرقوں کے مقابلے میں۔ معتزلہ گمراہ فرقہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کرامت کوئی شے نہیں ہے، یہ گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ مثال کے طور پہ یہ کتاب الاعتقاد ہے، یہ امام ابو بکر احمد ابن حسین بہقی رحمۃ اللہ عظیم، بہت بڑے محدث ہیں، کتاب الاعتقاد انہوں نے کتاب لکھی، اور کتاب کے انہوں نے یہ دیکھیں، باب القول فی کرامات الاولیاء، کتاب کا نام ہے الاعتقاد بل ہدایت الی سبیل رشاد علی مذہب سلف اہل سنت والجماعہ، المتوفى 458 ہجری، امام بہقی، انہوں نے پورا چیپٹر لکھا ہے کرامات کے اوپر۔ پھر قرآن مجید کی آیات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث دلائل کے طور پر لے کے آئے کہ کرامت برحق ہے،
کرامت برحق ہے، کرامت اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اچھا ایک لے آئیں، یہ دوسری کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعہ کے عقیدے کا بیان، اور اس میں الجزء التاسع امام ہبت اللہ لالکائی المتوفی 418 ہجری پورا جز اور پورا انہوں نے ایک اس کے اوپر پورا جز لکھا ہے کرامات کے اوپر، اور اس کے اندر انہوں نے پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر اور بیان کیا۔ دیکھیں الجزء التاسع کرامات اولیاء اللہ عز و جل، اللہ کے ولیوں کی کرامات کا بیان، اور پھر قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور امت کے اولیاء اور صلحاء اور پھر امت کے جو سلف صالحین ان کی کرامات کا بیان کیا۔ یہ حضور غوث پاک سرکار کی کتاب ہے غریب طالبین۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ تسلیم المعجزات للانبیاء والکرامات للاولیاء، کہ اس بات پر اجماع ہے اہل سنت کا کہ معجزہ نبی کا ہوتا ہے اور کرامت ولی کی ہوتی ہے۔ اس پر جتنے میں مطلب تفصیل پیش کروں تو یہ تو اجماعی مسئلہ ہے اہل سنت کا۔ اب وہ جھوٹی کہہ کے لوگوں کے اندر سے وہ کرامت کا عقیدہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طرح یہ بیچارہ مبین ہے، پتہ ہی نہیں، وہ بیچارہ کہتا ہے یہ کرامت ہے ہی کوئی شے نہیں۔ اب یہ کرامت جو ہے یہ ختم نبوت کا ڈاکہ ہے، حالانکہ اس کا ختم نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ کرامات کا بیان تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ جب نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئی ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ کنیکشن ختم ہو گیا، اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ حضرت ابو بکر ہوتے تھے کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر سکتے، تو آپ جو کہتے ہیں یہ کشف الہام اور یہ خلوت کا جو عقیدہ ہے آپ کا، یہ تو وہی ڈاکہ ہی ہے نا نبوت میں، کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ کشف دے دیتا ہے کہ ہمیں اللہ اپنے ولیوں کو دیتا ہے، اور وہ یہ ڈاکہ ہی ہے نا، وہ تو صحیح بخاری کہہ رہی ہے نا۔ تو وہ دیکھیں نا غلام احمد قادیانی نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے تو وہ وہی آ جاتی ہے، اسی ہم دجال کہتے ہیں، وہ اس لیے دجال، آپ رحمت اللہ علیہ گئے، وہ اس لیے دجال کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ بھی یہی کہتا تھا مجھے کشف ہوتا ہے، مجھے الہام ہوتا ہے۔ کشف کو نہ جوڑیں، کشف کو نبوت کے ساتھ نہ جوڑیں کہ وہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ کشف اور الہام سنیں، دیکھیں ادھر دیکھیں، ایک ہے وحی نبوت، ایک ہے کشف اور الہام۔ وہ صرف یہ نہیں کہتا، وہ صحیح بخاری کی 6982 نمبر حدیث کے مطابق وہ یہ کہتا ہے کہ حدیث میں موجود ہے کہ نبوت ختم، وہ کہتے ہیں کہ سچا خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سچا خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ وہ کہتا ہے جب ایک جز موجود ہے تو اس کا مطلب ہے نبوت موجود ہے۔ سچے خواب کو نبوت کا جز صحیح بخاری کے اندر کتنی حدیث ہے اس کو کہا گیا، اور 6982 نمبر حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر وحی کی ابتدا وہ سچے خواب سے ہونی شروع ہوئی۔ کس سے؟ اب سچا خواب اس کو وحی کی ابتدا سے ہوئی، اس کو نبوت کا جز کہا گیا، تو کیا اس بنیاد پر اگر وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ سچا خواب چونکہ نبوت کا جز ہے تو لہذا نبوت باقی ہے تو اس کو مان لیں گے؟ اب یہ دیکھیں صحیح بخاری ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی 3699 نمبر 3689 نمبر حدیث ہے، فرمایا کہ لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے کہ وہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام فرماتا تھا، نبی نہیں تھے لیکن اللہ ان کے ساتھ کلام فرماتا تھا۔ فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي، اگر میری امت میں کوئی ہے، منہم ان میں سے، فَعُمَرُ، تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ اب دیکھیں
کہ بنی اسرائیل میں وہ لوگ تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا تھا، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میری امت میں وہ بندہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت جس کو الہام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا وہ ملہم اور محدث ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث سے الہام اور کشف کا جو نظریہ اور عقیدہ امت کا ہے، یہ امت سے مراد میں اس لیے میں یہ لفظ بول رہا ہوں کہ یہ الہام کا نظریہ دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل سنت بریلوی بھی مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں۔ گویا کہ الہام کا نظریہ اور کشف کا یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ کس کا ہے؟ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں حوالے پیش کر سکتا ہوں، دیوبندی علماء کے حوالے پیش کر سکتا ہوں، وہابی علماء کے، بلکہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 12 ہے، اور جلد نمبر 12 کے صفحہ نمبر 465، یہ دیکھ لیں، میں نے حوالہ لگایا ہوا ہے، اور یہ صحیح بخاری میں 3469 نمبر حدیث ہے، 3699 نمبر حدیث ہے، اور اس کے علاوہ اور کئی مقامات پہ یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے، محدثون کے لفظ بھی ہیں اور مکلمون کے لفظ، مکلم کے لفظ بھی ہیں، کہ اگر وہ بندہ میری امت میں کوئی ہے جس کے ساتھ اللہ رب العزت جس کو الہام فرماتا ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الہام تھے، اور ان کا تو لقب ہی یہ بولا جاتا کہ رأیہ للوحی والکتاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تھے کہ جو دل میں اللہ ان کے بات ڈالتا تھا تو حضور کی بارگاہ میں مشورہ دیتے تھے، اللہ کریم قرآن کی آیت نازل فرما دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صاحب الہام ہے، ملہم ہے، امت کے محدث ہے۔ تو یہ جو کہنا کہ الہام اور کشف جو ہے یہ ختم نبوت کا انکار ہے، تو گویا کہ پوری امت ہی ختم نبوت کی منکر ہے۔ کیوں؟ ساری امت ہی مان رہی ہے، یعنی تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ کشف الہام کو مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں، سنی مانتے ہیں، وہابی مانتے ہیں، بلکہ شیعہ تک مانتے ہیں کہ کشف اور الہام برحق ہے۔ تو یہ ایک آپ کے شہر کے علمی کتابی صاحب جو ہے نا، انہوں نے یہ بات لی ہے جاوید احمد غامدی سے۔ یہ اصل میں نظریہ ہے جاوید احمد غامدی کا۔ میں بتاتا ہوں، جاوید احمد غامدی سب سے بڑا صوفیہ کا دشمن ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتا کہ یہ جو تصوف اور صوفیہ کا نظریہ ہے، اس کو میں دین اسلام نہیں کہتا، وہ کہتا دین صوفیہ کہتا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ دین تصوف کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ امت کے بڑے بڑے اکابر، لاکھوں کروڑوں جن کے فالوور اور ماننے والے ہیں، وہ صوفیہ میں سے ہیں۔ بلکہ وہابیوں کی کتابوں کے حوالے پیش کر سکتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ کو صوفیہ میں شمار کیا وہابی علماء نے، اتنے بڑے بڑے علماء۔ تو یہ اصل میں نظریہ ہے جاوید احمد غامدی کا۔ جاوید احمد غامدی سے یہ اٹھایا ہے علمی کتابی صاحب نے، اور علمی کتابی صاحب نے پھر اٹھا کے وہ کہتے ہیں ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے۔ اچھا، اگر یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے تو ختم نبوت کا ڈاکو کون ہوتا ہے؟ کافر ہے۔ تو پھر ان کو کافر کہو، ان کو بے ایمان مانو، یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ وہ صرف اس لیے ختم نبوت کے خلاف ڈاکہ کا لفظ استعمال کر کے لوگوں کو بہکانا چاہتا ہے، تاکہ چونکہ وہ ختم نبوت کا مسئلہ تو ہر مسلمان کے ہاں حساس ہے، اہم مسئلہ ہے، تو جب میں یہ بات کروں گا نا تو میں لوگوں کو اپنے جال میں جلدی پھنسا سکوں گا، صرف اور صرف اٹریکشن کے لیے اور اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے۔ ورنہ الہام اور کشف کا جو نظریہ ہے یہ امت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ فتح الباری شرح صحیح بخاری امام ابن عسقلانی رحمۃ اللہ کی پیش کر دی، اور اس کا جواب ہی میں نے بیان کیا ہے کہ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ امت کے اولیاء اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کشف اور الہام بہت زیادہ رکھا۔ وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کان السر فی ندور الالہام فی زمانے ہی، حضور کے زمانے میں الہام صحابہ میں کم کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں غلبۃ الوحی الیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حضور پر وحی کا غلبہ تھا، حضور پر وحی کا غلبہ تھا۔ ارادت اظہار المعجزات منہ،
اور اللہ کا ارادہ تھا کہ نبی سے زیادہ زیادہ معجزات کا اظہار ہو. فَقَانَ الْمُنَاسِبُ اللہ یقا لغیرہ منہ فی زمانہ شیء، تو مناسب یہی تھا کہ حضور کے علاوہ کسی سے اور کوئی شے صادر نہ ہو. فَلَمَّا انْقَطَعَ الْوَحْيُ بِمَوْتِهِ، جب حضور کے وصال پر وحی منقطع ہو گئی، باقی الہام لمن اختصہ اللہ تعالی بہ، پھر اللہ تعالیٰ نے الہام کا سلسلہ جاری کر دیا، جس کو الہام کے لیے مختص کیا اللہ نے اس پر الہام فرمایا. تو یہ تو امت کا بحمد تعالیٰ عقیدہ ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ ختم نبوت پر ڈاکہ، یہ بالکل ان ایسے جو علمی ڈاکو ہیں ان کا اپنا ڈاکہ ہے، ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں. جی بخاری میں کئی مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی ملہم، محدث، متکلم کے لفظ بھی ہیں تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان یکون کے لفظ ہیں. اور ان للتاکید لا للشک، ان کا کلمہ تاکید کے لیے، شک کے لیے نہیں ہے، یعنی پکا کرنے کے لیے کہ یقیناً میری امت میں ہے. اور یہ واقع علی سبیل توقع، محدثین نے لکھا ہے کہ ان علی سبیل توقع واقع ہوا ہے، یعنی میری امت میں یقیناً ملہم اور محدث ہیں، اور ان میں سے سر فہرست حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. امام بخاری نے لکھ دیا، احادیث موجود ہیں. ہاں جی مبین بھائی آپ بات کریں، آپ کریں بات مبین. نہیں 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 پہلے یہ کر لیں، یہ پوری بات کریں. نہیں میں نے کر لی. یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، اس پر آپ کو کوئی اور اشکال ہے کوئی بات تو وہ کریں. کوئی بات نہیں، کوئی بات کریں، کوئی بات نہیں. کھلے دل سے کریں، چاہے آدھا گھنٹہ کریں. میں آپ کی عزت کروں گا، آپ میری عزت کریں، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ. اچھا کوئی دوسرا بندہ نہ بولے، نہ آپ نے بولنا ہے نہ ہنسنا ہے، کیونکہ وہ سادہ آدمی ہے تو وہ بعض اوقات وہ ان سے بولنے میں کوئی ہو بھی سکتا ہے کمی زیادتی. جس طرح آپ اپنے ماحول میں بات کرتے ہیں، مجھے اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کھل کے بات کریں. یہ جو مسئلہ الہام اور کشف کی بات آپ نے کی ہے نا، یہ میرے موضوع سے متعلقہ بھی ہے. اس پر آپ کریں کہ کوئی اور بات آپ کی اشکال ہے. بھائی بات الہام اور کشف کی کہ اللہ رب العزت، ہاں یہاں میں تھوڑا سا فرق بیان کر دوں. ایک ہے وحی، وحی نبوت، ایک ہے کشف اور الہام. توجہ کریں ذرا، یہ فرق سمجھیں. وحی نبوت پر ایمان فرض، وحی نبوت قطعی، اس کا منکر کافر، اور وحی نبوت معصوم عن الخطا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. دوسری طرف الہام ہے، الہام قطعی نہیں ظنی، جس طرح خواب ہوتا ہے. یہ صرف خواب سے تھوڑا سا اوپر کا درجہ ہے. خواب اور الہام یہ ایک ہی کیٹیگری کی چیزیں ہیں. الہام کا درجہ یا کشف کا درجہ وہ خواب سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے. الہام اور کشف ظنی، وحی نبوت قطعی. وحی نبوت پر ایمان لانا فرض اور اس کا انکار کفر، اس کا انکار کفر. جبکہ الہام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں. وحی نبوت معصوم عن الخطا، اس میں خطا اور غلطی نہیں ہو سکتی. اور خواب اور کشف اور الہام کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی. اب یہ فرق ہے نبوت کی وحی میں اور کشف اور الہام میں. جس طرح کوئی بندہ خواب رات کو دیکھتا ہے، اس نے خواب دیکھا، جو رات کو خواب دیکھا صبح بعین ہی اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا. بعض کر یہ ہوتا بندہ خواب دیکھتا ہے لیکن خواب میں کچھ ایسی چیزیں کہ وہ اس کو سمجھنے میں، اس کی تعبیر میں انسان غلطی کر جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. البتہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب یہ نبوت کے اجزاء میں سے، بعض حدیثوں میں کہ 40 اجزاء، 40واں حصہ، بعض میں 46واں حصہ، بعض میں 25واں حصہ، بعض میں 70 یا اس سے اوپر تک بھی آیا ہے کہ یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. مومن کا سچا خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک
जुज़ नबूवत का हिस्सा है, नबूवत का टुकड़ा है। इस हदीस को, सही बुखारी की इस हदीस को बुनियाद बनाकर कादियानी ये कहते हैं कि तुम कहते हो नबूवत खत्म हो गई, वो कहते हैं नबूवत का जुज़ तो बाकी है, नबूवत का हिस्सा तो बाकी है, और वो है सच्चा ख्वाब सही बुखारी के मुताबिक। हम ये कहते हैं कि उस जुज़ या उस हिस्से से नबूवत का बाकी होना साबित नहीं होता। बिला तशबीह मिसाल देता हूं, ये एक कपड़ा है, इस कपड़े का एक धागा है, धागा, इस धागे को कपड़ा नहीं कहा जा सकता, इस धागे को कपड़ा नहीं कहा जा सकता। मैं यहां खड़ा होकर कहते हैं अल्लाहु अकबर, ये अजान का एक जुज है, सिर्फ अल्लाहु अकबर को अजान नहीं कहा जा सकता, सिर्फ अल्लाह अकबर को अजान, धागे को कपड़ा नहीं कहा जा सकता, एक कतरे को समंदर नहीं कहा जा सकता। समझ आ रही बात की? अलगर्ज इस तरह की 20 मिसालें पेश की जा सकती हैं कि जुज़ जो होता है वो कुल नहीं होता। ये बात सही बुखारी की हदीस में मौजूद है कि सच्चा ख्वाब नबूवत का जुज़ है, लेकिन नबूवत इन रिसालत व नबूवत कदिन कताअत, नबूवत और रिसालत मुनक़ते हो चुकी है। फला रसूल आबादी वला नबी आबादी, हुजूर के बाद कोई नबी और रसूल बाकी नहीं, कोई नबी रसूल पैदा नहीं हो सकता। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कहे कि नबी आ सकता है, या ये कहे कि कोई नबी आया या नबी के आने को जायज कहे, वो पक्का काफिर और मुर्तद है, और जो उसको मुर्तद ना माने वो भी। अब इन्हीं लोगों को आप देख लें जो ये कहते हैं ये खत्म नबूवत पे डाका है। जब इनसे पूछे कि भाई कादियानी काफिर हैं, वो कहते हैं जी वो हमें काफिर कहते हैं। कादियानी, अगर कादियानी हमें काफिर ना कहें तो हम भी उनको काफिर कहना छोड़ दें। ये है इनका खत्म नबूवत पे अकीदा। और जवेद अहमद गामदी का मैं अभी निकाल के क्लिप सुना सकता हूं, उससे पूछा गया बकायदा। जवेद अहमद गामदी जो इन्हीं इल्मी किताबी साहब के मुर्शिद, और इस इल्मी किताबी साहब ने अपने उसको मुर्शिद कहा है, बकायदा कहा है कि वो मेरे मुर्शिद हैं। अभी उठाकर देख लें क्लिप निकाल के। उससे पूछा गया कि अहमदियों के बारे में, यानी कादियानियों के बारे में आपकी क्या राय है? तो जवाब ये दिया कि देखें जी, मेरा तो शुरू से ये नुक्ता नजर रहा है कि जो शख्स अपने आप को कलिमा पढ़ के अपने आप को मुसलमान कहता है, हमें कोई हक नहीं है कि हम उसका इनकार करें। ये जवाब, गलत समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो कहता है जी कि कादियानी चूंकि कलमा पढ़ के अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जब वो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं तो मुझे क्या कि मैं उसका इनकार करूं? ठीक है, वो कहते हैं तो मैं मान लेता हूं। हालांकि कादियानी लाख मर्तबा भी अपने आप को मुसलमान कहें, जब वो हुजूर की खत्म नबूवत, हुजूर के आखिरी नबी होने के कायल नहीं है, तो उनका ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, वो अच्छा, अब वो जो इल्मी किताबी साहब हैं बज़ाम में कोई, वो कहते हैं जी कादियानी इसलिए काफिर है कि वो मुझे काफिर कहते हैं। अब सुन ले जरा, आप मुझे बताएं कि कादियानी क्यों काफिर हैं? वो इसलिए काफिर हैं कि वो हुजूर की खत्म नबूवत के मुनकिर हैं। कादियानी खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, काफिर और मुर्तद हैं। जवाब तो सीधा सा होना चाहिए कि जो मिर्जा कादियानी को नबी माने या मिर्जा कादियानी को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान माने, नबी ना भी माने, सिर्फ मुसलमान ही माने, जिस तरह के लाहौरी ग्रुप अपना मुजद्दिद और 14वीं सदी का मुजद्दिद और मसीह मौद मानते हैं, सिर्फ उसको मुसलमान मानने वाला भी मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि कादियानी मिर्जा ऐसा इजमाई और कतई काफिर है कि जिसके काफिर और मुर्तद होने पर पूरी उम्मत मुसलिमा, अरब व अजम सारी उम्मत मुत्तफिक है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काफिर मुर्तद है, उसके इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जवाब होना चाहिए। अब वो जवाब घुमा के किस तरह दे रहा है? जवाब ये दे रहा है जी वो असल में कादियानी इसलिए काफिर हैं कि वो मुझे काफिर कहते हैं। वो मुझे काफिर कहना छोड़ दें तो हम भी उन्हें काफिर नहीं कहेंगे।
قادیانی ہمیں ولی اللہ بھی مان لیں، کتب غوث بھی مان لیں، وہ پھر بھی کافر ہیں، وہ کسی صورت میں مسلمان ہیں۔ یہ ایک صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ بنانا ہے، ایک جال لگا کے وہ گمراہ کرتا ہے اور وہ ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قادیانی پکے مرتد ہیں اور وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، مرزا قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں، اس لیے دائرہ اسلام سے خارج، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کرے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔